کچھ ہو، وہ اپنی زندگی کے 22 یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو، اور میری سٹیٹمنٹ سن لیں، میں پرائم منسٹر تھا، میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے. اٹھا کے دیکھیں نا، اوپر سے لے کے نیچے تک، لیبیا، سیریا، صومالیہ، پھر افغانستان سے جو ہوا، عراق سے جو، سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج ہے. تو جب بھی، پہلے میں واضح کر دوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے، کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا، تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو، اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ بلانا چاہتا تھا، اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے ہیں. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی، مجھے بران الیکشن جیت گیا، فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا، لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجھے برمان کو، پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے. اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے، ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے. یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو، آرمی ایکٹ سے کیس کر دو، کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی، نہ پتہ چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا، اور ایک دم جج، جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے، اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے، یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو، سارا گھر توڑ دینا، عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیرین مزاری، دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، گنونا خواب، جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، تحریک انصاف 27 سال سے، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں. مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو
اچھا اس سے پہلے چلے 9 نومبر کو مجھے 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال. 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے. کچھ ہوا. اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا.